انسان دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت پرجوش، جس کی شفقت رحیمی ابدی ہے۔ آج کی ویڈیو میں شب برات پر ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہیں۔ نہیں، مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ شب برات کا لفظ ماخذ دین قرآن و سنت میں کہیں بیان نہیں ہوا ہے، پھر بھی یہ رات مسلمانوں میں بےحد مقبول ہے۔ اس رات سے بعض ایسی رسمیں بھی جڑ گئی ہیں جو بہت تکلیف دہ ہیں، مثلاً پٹاخے اور چراغاں وغیرہ۔ چراغوں کو میں یوں غلط کہہ رہا ہوں کہ عبادت ہے نا، اس کے اندر آپ کو سکون چاہیے، تنہائی چاہیے۔ اگر عبادت میں سکون نہ ہو، یعنی پرسکون جگہ نہ ہو، پرسکون ماحول نہ ہو اور تنہائی نہ ہو، تو پھر عبادت نہیں رہتی۔ اور یہ ہمارے ہاں ایک کلچر بن گیا ہے کہ بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے جلوس، اس کو ہمارے ہاں عبادت سمجھے۔ اتنا بڑا جلسہ ہوگا، جتنے زیادہ لوگ دعاؤں میں شریک ہوں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اس قسم کے کچھ کانسیپٹ بن گئے۔ لیکن قرآن مجید کا ذکر کروں گا کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اگر نماز کو بھی لیں آپ قرآن مجید میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واقیم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا میری یاد دہانی کے لیے نماز قائم کرو، یعنی یاد دہانی، خدا کو یاد رکھنا ہی عبادت۔ نماز بھی خدا کی یاد دہانی ہے۔ دن میں 5 اوقات کی نماز انسان خدا کی یاد سے غافل نہ ہو، اسی حکمت سے رکھی گئی ہے۔ اب دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمان اور زمین کی جو پیدائش ہے اور رات دن کے آنے جانے میں جو اولو الالباب ہیں، اہل عقل ہیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقینا عذاب النار۔ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کیا بات، وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار تو نے یہ باطل پیدا نہیں کیا۔ سبحانک فقینا عذاب النار، پاک ہے تیری ذات، تیرا کوئی کام بس نہیں ہے، تو بس ہمیں آگ سے بچا لے۔ سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں جو اللہ کو یاد کرنے کو جس طرح عبادت قرار دیا گیا ہے، اب دیکھیں مسلمانوں سے یہ والی عبادت بالکل ہی ان کی محو ہو گئی ہے، اب انہیں یاد ہی نہیں ہے یعنی خدا کو۔ اور یہ جو یاد دہانی ہے، یعنی اس کانسیپٹ سے جب انسان زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتا ہے تو یہ اس کا ایک سائنٹیفک ذہن جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے۔ سائنٹیفک ذہن کے نتیجے میں انسان سائنس کی دنیا میں ترقی کرتا ہے، تو اس سے اس کا ماحول بھی بہتر ہوتا ہے، اس کی زندگی میں بھی بہتری آتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا خدا کی کبریائی بڑائی کا آدمی کو اندازہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، مولانا وحید الدین خان صاحب نے کسی تحریر میں لکھا تھا کہ اس میں قاسم نانوتوی صاحب جو ہیں، ان کے صاحبزادے بضد تھے، وہ پکنک پہ جانا چاہتے تھے، پہاڑوں پر پکنک کا ارادہ تھا، اپنے دوستوں کے ہمراہ وہاں جانا چاہتے تھے، لیکن قاسم نانوتوی صاحب کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ بیٹے آپ گھر پہ رہیے، اور وظائف بتا رہے تھے یہ یہاں رہ کے یہ وظائف پڑھو گے تو تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، پہاڑ پہ جا کے تم کیا کرو گے۔ خیر وہ بیٹا ہی ہوتا ہے، وہ ینگ بلڈ ہوتا ہے۔ جو ان کے دوست جا رہے تھے تو وہ ان کے ساتھ مجبوراً ان کو اجازت دینی پڑی اور وہ چلے گئے۔ جب واپس آئے تو وہی کہنے لگے دیکھو میں نے اتنی بار سبحان اللہ، اتنی بار یہ وظائف کا ذکر کیا کہ میں نے کیا، تم نے کیا کیا۔ اس وحید الدین نے بڑی اچھی بات کہی کہ مولانا ایک ہی ذکر سے واقف تھے، اگر وہ اپنے بیٹے سے کو یہ بتاتے کہ بیٹا پہاڑوں پہ جا کر خدا کی کبریائی، اس کی یعنی پہاڑوں پہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، اور وہ آدمی کو دیکھتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی بلندی پر اس طرح پہاڑ کیسے کھڑے ہو گئے، اور اگر اس کو سائنسی بنیادوں پر دیکھے تو وہ پہاڑ بھی مقصد نہیں ہے، زمین کو بیلنس کیے ہوئے بہت ساری باتیں ہیں۔ مجھے کوئی یہاں سائنس پر لیکچر نہیں دینا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ انسان جو فطرت کا مطالعہ کرتا ہے اور بلندی سے چیزوں کو دیکھتا ہے، گرینری دیکھتا ہے، تو وہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو انسان بھی جو خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ چیزیں خدا کی یاد اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اس عبادت سے ہم مسلمان جو ہے بالکل غافل ہو گئے ہیں، اور اس کو ہم عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ یہی وہ سبب ہے کہ ہم رسمی عبادات ہیں اس کو ادا کر اور اس کو بھی ہم بے سوچے سمجھے ہی پڑھتے ہیں۔ اگر اس کے اندر بھی قرآن مجید مولوی صاحب جہری نمازوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، تو میں سے کتنے لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں اور اس پر دھیان دے پاتے ہیں۔ بس ایک یعنی قاری صاحب کی قرأت کیسی ہے زیادہ یہ ہمارے پاس زیر بحث رہتا ہے، لیکن جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ان کی جو میننگ ہے، ان میں جو گہرائی ہے، اس کو تو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تو کیا ہوگا۔ آج مسلمانوں میں جن لوگوں میں مذہب کی طرف رجحان ہے، تو وہ ایک بس رسمی عبادتوں کی حد تک ہے، جیسا کہ میں نے سورہ آل عمران میں ذکر کیا، جس عبادت کا ذکر کیا گیا ہے اس سے وہ
غافل ہیں. تو شب برات کے موقع پر مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ شب برات کا جو ماخذ ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت تو نہیں ہے. ہم اسی طرح بہت ساری عبادت کرنے لگے ہیں، بڑے بڑے جلسے، دعاؤں کی جلسے، مجالس ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر یہ والی عبادت جس کا میں نے ذکر کیا یہ انقا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم قرآن مجید پر غور و فکر کریں، اور جس قسم کی عبادت قرآن مجید یعنی خدا کی یاد دہانی کے لیے جو مواد قرآن مجید فراہم کرتا ہے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اگر ہم زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کریں گے، فطرت پر غور کریں گے، یعنی یہ نہیں کہ صرف ہمیں جو ہے خدا یاد آئے گا، بلکہ وہ جو اس پہ جو فطرت کو پر غور کرتے ہوئے جو باتیں ہمارے سامنے کھلیں گی وہ ہماری دنیاوی زندگی میں بڑی کام آئیں گی. اب اس کے ساتھ جو ہے میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. بہرحال اجازت چاہوں گا. آواز و پیشکش سراج الدین. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. شکریہ.